آج کا جو میرا مضمون ہے وہ اسحاق کی قربانی ہے، اور اس قربانی کا ذکر نئے عہد نامے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم یعقوب کے خط کے دوسرے چیپٹر کو پڑھیں گے تو وہاں پر بھی اس قربانی کا ذکر ہے، اور عبرانیوں کا مصنف بھی اس قربانی کا ذکر کرتا ہے۔ عبرانیوں کے 11ویں باب میں بھی ہمیں اس قربانی کا ذکر ملتا ہے، اور خدا نے ابراہیم کو جب وہ 75 برس کا تھا، پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو بلایا، اور خدا نے کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور پھر خدا اس پر ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا کہ تیرے صلب سے تیرا وارث پیدا ہوگا، اور پھر خدا نے اسے دکھائی دے کر کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اور 25 سال کے بعد جو ہے وہ اسحاق جو ہے وہ ابراہیم سے پیدا ہوا، کیونکہ جب خدا نے وعدہ کیا تھا اس کی عمر 75 سال تھی، اور جب اسحاق پیدا ہوا تو اس کی عمر جو ہے وہ 100 سال تھی۔ 25 سال تک خدا کہ بندہ ابراہیم نے ویٹ کیا، اور ایک دن خدا نے اس سے کہا، جب ہم پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، اور ساتھ لے کر موریا کے ملک کو جا، اور اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر گزان۔ اور بائبل کہتی ہے کہ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر گدھے پر 4 جامہ کسا، اور 2 جوانوں کو ساتھ لیا، اور اپنے بیٹے اسحاق کو ساتھ لیا، اور وہ اس جگہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا جو خدا نے اسے بتائی تھی۔ 3 دن کے بعد ابراہیم اس جگہ پر پہنچا جو خدا نے اسے بتائی تھی، اور اس نے وہاں پر ایک قربان کا بنائی، اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اسحاق کو باندھا، اور ان لکڑیوں پر رکھا، اور ہاتھ بڑھا کر چھری لی تاکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے ابراہیم کو پکارا کہ آئے ابراہیم، آئے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اور تو نے اپنے بیٹے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ابراہیم کا ایمان یہ تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس کا ایمان یہ تھا کہ اگر میں اسحاق کو قربان بھی کر دوں تو خدا اسے مردوں میں سے بھی زندہ کرے گا، کیونکہ خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسحاق سے ہی تیری نسل چلے گی۔ اور یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، ابراہیم کا ایمان یہ تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی مردہ کبھی زندہ نہیں ہوا تھا، لیکن ابراہیم کا یہ ایمان تھا کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ زندہ اور قادر مطلق خدا ہے، اور وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اور اسحاق کی جگہ ایک مینڈے کی قربانی کی گئی، یہ موریا کا پہاڑ تھا، اور پھر اسی پہاڑ پر سلیمان نے خداوند کا گھر بنایا، اور موریا کے پہاڑ کے قریب ہی کوہ کلوری کا پہاڑ تھا، اور موریا کے پہاڑ پر تو مینڈا مہیا کیا گیا، لیکن کلوری کے پہاڑ پر خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا مہیا کیا تاکہ اس کی قربانی کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو زندگی ملے، کیونکہ وہ میری اور آپ کی جگہ پر قربان ہوا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم زندگی پائیں۔ اور یاد رکھیے گا اسحاق جو ہے وہ لکڑیاں اٹھا کر موریا کے پہاڑ پر گیا، لیکن میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ صلیب کو جو لکڑی کی بنی ہوئی تھی اٹھائے ہوئے کلوری کے پہاڑ پر گیا تاکہ میرا اور آپ کا کفارہ دے۔ جیسے اسحاق جو ہے وہ ابراہیم کا پیارا اکلوتا بیٹا تھا، ویسے ہی یسوع مسیح بھی آسمانی باپ کا پیارا اور اکلوتا بیٹا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے سے دریغ نہ کیا، ویسے ہی بائبل کہتی ہے جس نے اپنے بیٹے ہی سے دریغ نہ کیا وہ باقی چیزیں تمہیں کیوں نہ بخشے گا۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہر طرح کی برکتیں آپ کے لیے جو ہے وہ آسمانی باپ جاری کرتا ہے۔ اگر وہ اپنا بیٹا دے سکتا ہے تو وہ ہمیں ہر طرح کی برکتیں بھی دے سکتا ہے، وہ ہر طرح کی بیماری سے بھی شفا دے سکتا ہے، وہ اولاد کی برکتیں اور ہر طرح کی اچھی برکتیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا ہے، وہ سب سے قیمتی تھا۔ اور یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، یہ خدا کی محبت کی
अनोखी दास्तान है और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी सुनाने लगा हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप इस स्टोरी को सुनकर ये जाने कि खुदा ने हमसे कैसा प्यार किया और हम किस तरह बचे हैं। एक बाप था जिसका एक बेटा था और वो अपने बेटे से बड़ा प्यार करता था और ये बाप एक जगह पर काम करता था और जिस जगह पर वो काम करता था वो रेलवे का पुल था और इस पुल के साथ ही हवाई जहाज़ों का अड्डा था और जब हवाई जहाज़ उड़ते थे तो उस पुल को नीचे कर दिया जाता था और जब जो है वो ट्रेन आती थी तो उस पुल को ऊपर कर दिया जाता था और उस पुल से ट्रेन जो है वो गुजर जाती थी। एक दिन वो बाप अपने उस प्यारे बेटे को, इकलौते बेटे को जो उसका सब कुछ था साथ ले जाता है और वो वहाँ पर खेल रहा था और खेलते-खेलते वो उस पुल पर चला जाता है जहाँ से ट्रेन गुजरती है और उधर से ट्रेन जो है वो हॉर्न बजाती है और ट्रेन आ जाती है और बाप इधर-उधर देखता है, वो अपने बेटे को ढूँढता है और उसका बेटा जो है वो पुल के ऊपर खेल रहा होता है और बाप कभी ट्रेन की तरफ देखता है, कभी अपने बेटे की तरफ देखता है। ट्रेन में बहुत सारे लोग थे और वो सोचता है अगर मैं अपने बेटे को बचाऊं तो बहुत से लोग हलाक हो जाएंगे, बहुत से लोग मर जाएंगे। अगर मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूं तो बहुत से लोग जो है वो बच जाएंगे। और उसने एक फैसला किया, उसने जो है वो उस पुल को ऊपर किया और ट्रेन जो है वहां से गुजरती हुई जो है वो आगे चली गई और उसका बेटा जो है वो ट्रेन के नीचे आ गया और वो मर गया। और जो ट्रेन में लोग बैठे हुए थे वो तो बड़े रिलैक्स थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें बचाने के लिए कोई मरा है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुदा ने भी हमसे ऐसा प्यार किया है और उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया है। जिस तरह उस बाप ने जिसका प्यारा बेटा था और ट्रेन उस पर से गुजर गई, कुर्बान कर दिया बहुत से लोगों की खातिर, इसी तरह आसमानी बाप ने भी मुझे और आपको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को जो है वो कुर्बान किया है। और उस ट्रेन में जो लोग बैठे थे उन्हें नहीं पता था कि वो तो हंस रहे थे, वो तो खेल रहे थे कुछ लोग और उन्हें नहीं पता था कि कोई उनको बचाने के लिए मरा है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहे हैं, जो हंस रहे हैं, जो खेल रहे हैं और वो तरह-तरह के कामों में बिज़ी हैं। लेकिन आज मैं आपको ये लेसन देना चाहता हूँ कि कोई आपके लिए मरा है, कोई आपको बचाने के लिए कुर्बान हुआ है ताकि आपको ज़िंदगी मिल जाए और उसके मरने और जी उठने के वसीला से ही हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़े खुले हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।